وطن عزیز پاکستان میں خسرہ اور جرمن خسرہ یا روبیلا کے خلاف حفاظتی ٹیکہ جات کی مہم 15 نومبر سے لے کر 27 نومبر تک شروع ہو رہی ہے۔ یہ دنیا بھر میں حفاظتی ٹیکہ جات کی سب سے بڑی مہم ہے، جس میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب ہیلتھ پروفیشنلز، 76,000 ویکسینیٹرز اور لاکھوں کی تعداد میں سوشل موبیلائزرز اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ پورے پاکستان میں بیک وقت یہ چاروں صوبوں میں یکساں طور پر شروع ہوگی اور اس میں 9 ماہ سے لے کر 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو خسرہ اور روبیلا کے حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جائیں گے، جبکہ 5 سال کی کم عمر بچوں کو ساتھ پولیو کے 2 قطرے بھی دیے جائیں گے۔ پاکستان میں خسرہ اور روبیلا انتہائی خطرناک قسم کے متعدی امراض ہیں، جن میں تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت اور آبادی کے بڑے حصے کو متاثر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ عمومی طور پر یہ دونوں امراض بچوں میں بغیر کسی پیچیدگیوں کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات خسرہ کی پیچیدگیاں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں اور یہ انتڑیوں، پیٹ اور دماغ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، جبکہ جرمن خسرہ جو ہے یا روبیلا جو ہے، اس میں حمل کی صورت میں جو کیفیات ہیں اس میں پیچیدگیاں اور مشکل صورت اختیار کر سکتی ہیں، جس میں اسقاط حمل، کم عمر بچوں کا پیدا ہونا، وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش اور مختلف قسم کے جسمانی نقائص اور دل کی بیماریاں شامل ہیں۔ اس کے جو جراثیم ہیں وہ متاثرہ شخص کے کھانسنے یا چھینکنے کی صورت میں ہوا میں آ جاتے ہیں، اور جب ایک صحت مند آدمی یا بچہ اس میں سانس لیتا ہے تو وہ اس میں منتقل ہو کر بیماری کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یا براہ راست اگر پھیپھڑے اور ناک کی سیکریشنز کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو پھر بھی اس بیماری کے لاحق ہونے کے خطرات ہیں۔ یہ بیماری ویکسین کے ذریعے مکمل طور پر روکی جا سکتی ہے، کنٹرول کی جا سکتی ہے، اور بچوں کو مختلف قسم کے جسمانی نقائص اور دیگر پیچیدگیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کی ویکسین پہلے بھی ہمارا جو ویکسین پروگرام ہے اس میں شامل ہے۔ اب یہ ویکسین جو ہے ماس کیمپین کی صورت میں تمام بچوں کو دی جائے گی، اور اس میں آلریڈی بچے کا ویکسینیشن سٹیٹس کہ اس کو لگی ہے یا نہیں لگی کہیں دیکھا جائے گا، اور اس کے لگانے میں ہی ہمارے بچوں کا فائدہ ہے۔ یقینی طور پر یہ ویکسین لگانے سے ہم ان کے روشن مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کے جسمانی اور دماغی نقائص اور تکالیف سے ان کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے میری تمام والدین سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنی اولی فرصت میں اپنے قریبی سینٹر یا گھر کے قریب آنے والی ٹیموں سے اپنے بچوں کو یہ حفاظتی ٹیکہ جات لازمی لگوائیں۔ یہ حفاظتی ٹیکہ جات اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے گاوی کے زیر اہتمام جاری و ساری ہوگی، جو کہ کم ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کی ویکسین فراہم کرنے والا اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے۔ ایک بار پھر میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ ویکسین بالکل کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس اور ضرر رساں اثرات سے پاک ہے، اور اس میں بچوں کو ٹیکے کے بعد یقینی طور پر ان دو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت حاصل ہو جائے گی۔ شکریہ۔ جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام دستگیر، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں
ڈاکٹر اشرف روبرایا صاحب جو کہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن فیصل آباد کے چیئر پرسن ہیں اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. وہ ہمیں خسرہ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے, اس کی اویئرنیس دے رہے تھے. ہم سے سوالات پوچھتے ہیں کہ گورایا صاحب یہ بتائیے گا اس کے جو علامات کیا ہیں اور اس کو بچا کیسے جا سکتا ہے؟ خسرہ کی علامات ابتدائی طور پہ نان اسپیسیفک یا عمومی طور پر ہوتی ہیں, جن میں بچوں میں بخار کی کیفیت اور زیادہ رونا, ناک کا بہنا اور کھانسی کی علامات شروع ہو سکتی ہیں. دوسرے مرحلے میں بچوں میں آنکھوں کا سرخ ہونا, منہ کے اندر کی جلد کا سرخ ہونا اور شامل ہے, جبکہ تیسرے درجے میں جو ہے اس میں چھپاکی کی طرح کے دانے بچوں کے چہرے پہ نمودار ہو سکتے ہیں. یہ سرخ رنگ کے یا خسخاس کے دانوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ ابتدائی طور پر چہرے سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پیٹ میں اور سارے جسم پہ پھیل جاتے ہیں, اور جیسے یہ شروع ہوتے ہیں اس کے بعد ویسے ہی یہ ختم ہو جاتے ہیں. بہت سے بچوں میں بغیر کسی کمپلیکیشن یا پیچیدگیوں کے اس کا عمل مکمل ہو جاتا ہے, لیکن اگر بچے میں قوت مدافعت کی کمی ہے یا اس میں غذائی کمی کا شکار ہے تو اس میں شدید قسم کی پیچیدگیاں, مثلاً پیٹ کی انفلیمیشن یا دماغ کی سوزش جسے انکیفلائٹس کہتے ہیں, اور یا اس کے بعد بچوں میں فٹس کی صورت میں اس بیماری کے علامات جو ہے سالوں بعد ظاہر ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے بچاؤ جو ہے اس کے حفاظتی ٹیکہ جات سے ممکن ہے, جو کہ 2 ٹیکے ہیں, اور پاکستان کا جو نیشنل پروگرام ہے امیونائزیشن کا اس میں شامل ہے. یہ 9 ماہ اور 15 ماہ کی عمر میں لگتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایسے میں بتاؤں گا کہ اس کی جو خسرہ ہے اس کی شروعات کس ایج میں ہوتی ہے اور اس کی اختتام کس ایج میں ہوتا ہے؟ یعنی کہ میرا پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ کس ایج میں بچوں کو یہ ہو سکتا ہے اور کتنی ایج تک ہو سکتا ہے؟ عموماً جو ہے 9 ماہ کی عمر تک کے بچے بے خسرہ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں ماں کی طرف سے منتقل شدہ حفاظتی اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں, اور جو ہی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو یہ وائرس جو ہے حملہ آور ہو سکتا ہے. عموماً جو ہے بچوں میں یہ 12 ماہ سے لے کر 5-6 سال کی عمر تک اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال کسی بھی بچے میں جس میں پہلے یہ بیماری حملہ آور نہیں ہوئی یا اس کو حفاظتی ٹیکہ جات نہیں لگے تو اس بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے. اچھا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی سے حفاظتی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں, تو ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ حفاظتی ٹیکے وہ کہاں سے لگوائیں, اور اگر وہ نہیں لگ رہے تو اس کے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ہاں, اس پہ حفاظتی ٹیکہ جات لگانے کے لیے بغیر کسی مشکل اور تکلیف کے جو حفاظتی ٹیکہ جات کے مرکز ہیں وہاں پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے, اور جو صبح کے اوقات ہیں وہاں میں حفاظتی ٹیکہ جات لگانے کے لیے ویکسینیٹرز کی ٹیمیں موجود ہیں جو بغیر کسی تردد اور حجت و حجت کے آنے والے بچوں کو یہ ٹیکے لگائیں گی. لیکن اس کے باوجود بچوں کے گھروں تک پہنچنے کے لیے مختلف ٹیموں کی تشکیل بھی جاری ہے, اور وہ ٹیمیں بھی پہنچ کر ڈور سٹیپس پہ بچوں کو یہ حفاظتی ٹیکے لگائیں گے. جی ناظرین, ابھی ہم خسرہ کی بات کر رہے تھے. خسرہ کے ساتھ ایک اور بیلا جو بیماری اس کی بھی ہم پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انفارمیشن میں آپ کو اضافہ کر دیا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا بیلا کیا ہے, اس کی کیا علامات ہیں؟ روبیلا بھی ایک قسم کا وائرس ہے جو کہ خسرے کے وائرس سے تھوڑا کم مہلک اور کم متعدی ہے, لیکن اس کی بھی بے شمار کمپلیکیشنز ہیں. اس میں بھی علامات ملتی جلتی ہیں, جیسا کہ بخار ہونا, ناک کا بہنا اور جسم کے مختلف اعضاء میں درد ہونا اور بچوں میں بھوک کا ختم ہو جانا شامل ہے. لیکن اس میں جو چھپاکی کی طرح کا جسم کے دھبے نمودار ہوتے ہیں وہ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. یہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے. لیکن اس کی جو پیچیدگیاں ہیں جو پریگننٹ مدرز ہیں اس میں زیادہ شدید اور مہلک ہے, جو کہ اسقاط حمل, بچوں کا قبل از وقت پیدائش اور ان میں مختلف جسمانی نقائص اور دل کے پیدائشی عوارض شامل ہیں.
جی ناظرین، ڈاکٹر اشرف روبرا صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ خسرہ جو ہے وہ جان لیوا بیماری بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کے لیے فوری طور پہ ان کو ویکسینیٹ کیا جائے تاکہ آپ کے بچوں کی جو زندگی ہے وہ بھرپور طریقے سے وہ گزار سکیں۔